بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کے اندر آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اس آیات مبارکہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس میں اللہ کے عرش کا ذکر ہے، اور ایسے انداز میں ذکر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان سے بھی بلند و بالا، اعلیٰ اور بڑا اللہ کا عرش ہے. جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کی صفات سب سے اعلیٰ، اور اسی طرح اللہ کا عرش بھی سب سے بڑا. اب اس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس کی فضیلت اگر بیان کی جائے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں. لکھا جائے اس کی تعریف، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، اوراق ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی عظمت اور شان جو ہے پایا تکمیل تک کوئی نہیں پہنچا سکتا. کوئی اس کی تعریف پورے احاطے میں نہیں لا سکتا، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. مدینہ منورہ کے باہر کچھ مال تھا، مال غنیمت. اس کی حفاظت کے لیے، اس کی چوکیداری کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا دیا. ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے پہرا دینا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں بہت ہی سادہ صحابی تھے، لیکن شان ان کی بہت اونچی ہے، انتہائی سادہ. وہ ڈیوٹی پہ مقرر ہو گئے. آدھی رات کا وقت جب گزر گیا، انہوں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور کپڑا بچھایا اور اس میں کچھ غلہ ڈالنے لگ گئے، سامان اس میں کچھ باندھنے لگا. آپ نے جا کے اسے پکڑ لیا اور پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ بغیر اجازت کے سامان اٹھا رہے ہو، یہ غلہ کپڑے میں باندھ رہے ہو. اس نے منتیں شروع کر دی کہ میں انتہائی غریب ہوں، بہت لاچار ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں. بہت رونا دھونا شروع کر دیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر ترس آیا، اس کو چھوڑ دیا. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا کہ بتاؤ رات کو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہی مجبور اور مسکجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، چھوڑ دیں، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ وہ اس طرح مجبوری ظاہر کر کے منتیں کر کے آپ سے جان چھڑا کے چلا گیا، وہ کل پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دوسرے دن بھی وہ آدھی رات گزرنے کے بعد پھر آیا، پھر اسی طرح غلہ چرانے لگا۔ آپ نے جا کے پکڑ لیا، پھر کہنے لگا میں سخت مجبور ہوں، لاچار ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس دفعہ آپ پھر مجھے معاف کر دیں، میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں۔ آپ کو پھر ترس آیا اور چھوڑ دیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دوسرے دن بھی حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا وہ رات والے آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر وہ منتیں کر رہا تھا، اپنی مجبوری ظاہر کر رہا تھا، رونا دھونا شروع کر دیا، مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا۔ دیکھا وہ تیسرے دن بھی آدھی رات گزرنے کے بعد آ گیا، اسی طرح کپڑا بچھایا اور سامان اس میں ڈال کر باندھنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پکڑ لیا، پھر اسی طرح اس نے رونا دھونا اور منتیں شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میں نہیں چھوڑوں گا، تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، تو نے ہمیشہ جھوٹا میرے ساتھ وعدہ کیا، بہت منتیں کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت ہو گئے، ڈٹ گئے کہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا تجھے، تو جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا اچھا میں ایک عمل بتاتا ہوں، ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ عمل کریں تو میں کبھی بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا تم آیت الکرسی پڑھو، میں دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوں۔ آپ نے جا کے پھر تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اپنی شکل میں آتا تھا، وہ ہے تو جھوٹا، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، لیکن بات تجھے اچھی بتا کے، یہ آیت الکرسی کی طاقت ہے۔ آیت الکرسی یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ جنات کو جلا کے رکھ دیتی، مال کی اس کی برکت سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے اب صرف موت کی رکاوٹ ہے، جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا اس کی روح پرواز کرے گی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی اس کی شان ہے۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے جو سو جائے گا اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی اس کی برکت سے حفاظت ہو۔ آج ہم پڑھتے ہیں لیکن پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، پورے یقین کے ساتھ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح یقین کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عمل بھی آپ اس رجب کے مہینے میں رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھیں اور نیت کر لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ اب اس عمل کا تعلق اس مہینے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں آپ اگر شروع کر دیں گے تو آپ کو پورا سال بلکہ پوری زندگی یہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی، آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا اور کبھی
اکتائیں گے بھی نہیں اور کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ اس لیے اس عمل کو بھی اس مہینے میں شروع کرنا ہے۔ جب بھی پتہ چل جائے، رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کو پتہ چلے، دوسری کو پتہ چلے، 10ویں کو پتہ چلے، درمیان میں پتہ چلے، آخر میں پتہ چلے، جب بھی کسی عالم سے یہ بات سن لیں، کسی کی ویڈیو میں یہ بات دیکھ لیں، آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ پوری زندگی یہ عمل آپ شوق سے، محبت سے کرتے رہیں گے اور کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔